ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ جذبات، کشمکش اور سنسنی سے بھرپور ہوں گی، کیونکہ کہانی اب ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں ہر کردار کی نیت، ہر فیصلہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ نفیس نے آخرکار وہ قدم اٹھا لیا جس کا سب کو ڈر تھا۔ اس نے اپنی بہن سریہ کے ذریعے گل کے سوتے ہوئے بیٹے اسد کو چپکے سے اغوا کروا لیا۔ سریہ پہلے تو ہچکچاتی ہے، لیکن نفیس کے دباؤ میں آ کر مان جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں گل کے کمرے میں جا کر بچے کو اٹھا کر نفیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب گل نیند سے جاگتی ہے اور اسد کو اپنے پاس نہیں پاتی تو اس کی دنیا اندھیر میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور گھر بھر میں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ آخرکار وہ اپنے بھائی نومی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اسد غائب ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ نفیس ہی اسے لے گیا ہے۔ سریہ فوراً صفائی دیتی ہے کہ نفیس کیوں آئے گا، وہ تو تمہیں طلاق دے چکا ہے، مگر گل کو شک ہوتا ہے اور وہ غصے سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سب تم نے کیا؟ گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پریشان گل اشک بار ہو کر احمر کے پاس جاتی ہے اور اسے سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ احمر یہ سب سن کر لرز جاتا ہے اور فوراً گل کو لے کر نفیس کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی نفیس غصے سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی قیمت پر واپس نہیں دوں گا۔ یہ عورت اب بھی اپنی محبت کے سراب میں جی رہی ہے۔ یہ میرے بیٹی کی پرورش کیسے کرے گی؟ گل آنسوؤں کے ساتھ چلاتی ہے کہ تم وہی انسان ہو جس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں بیٹی کو جنم دینے والی تھی، اور آج تمہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا احمر اور گل اسد کو واپس لا سکیں گے، یا اس بار نفیس اپنی ضد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا گل اپنی ماں ہونے کا حق واپس لے پائے گی؟